خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ ایک اور آڈیو لیک منظر عام پہ آ گئی ہے۔ اس کے بارے میں جن لوگوں کی یہ آڈیو ٹیپ ہے انہوں نے اس کی تردید نہیں کی، جبکہ یہ کہا کہ کسی کی گفتگو ٹیپ کرنا اور اس کو اس طریقے سے لیک کر دینا یہ ایک جرم ہے اور یہ غیر قانونی کام ہے۔ لیکن یہ آڈیو ٹیپ کے جو کانٹینٹس ہیں وہ بڑے دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب خواجہ طارق رحیم جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں اس میں، اور ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو یوسف رضا گیلانی کیس میں سو موٹو نوٹس لے کر ان کو فارغ کیا گیا تھا، اس کا فلانا پیراگراف کا فلانی لائن آپ نے پڑھنی ہے، اور یہی ایک راستہ ہے جس پہ خواجہ طارق رحیم صاحب فرماتے ہیں کہ وہ 3 ممبر جو بینچ ہے اس کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد کسی وکیل کی طرف سے توہین عدالت کا کیس بھی فائل کر دیا جائے گا۔ اب یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دے رکھا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب کے انتخابات کرانے ہیں، اگر وہ نہیں ہوتے یا اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا جو 27 تاریخ کو کورٹ نے دوبارہ بیٹھنا ہے، تو اس پہ کورٹ جو ہے وہ کوئی نوٹس بھی جاری کر سکتی ہے، یا اگر ان کو یہ محسوس ہو کہ ان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو کوئی شخص اس کو توہین عدالت کے زمرے میں لا کے عدالت کے سامنے درخواست دائر کر سکتا ہے۔ کیا یہ واقعی کوئی اس قسم کی حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف نے اختیار کی ہے کہ انہوں نے عدالت کے ذریعے ایک اور وزیر اعظم کو نااہل کرانا ہے؟ اس سے پہلے بھی جو فیصلے آئے اس پہ کافی لے دے تو ہوئی ہے عدالت کے اندر سے، جو جج صاحبان ہیں انہوں نے بھی ابھی حال ہی میں کئی فیصلوں کے اوپر تنقید کی ہے اور عدالت کے اندر کے پروسیجر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ اس سارے کے سارے پروسیس میں ہمیں ایک چیز جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت بات کر رہی ہے وہ بلا وجہ بات نہیں ہے۔ ان کو یہ احساس ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو کہ جمہوری نہیں ہے، یقیناً عمران خان کی شاید مدد کی جائے، جس کی وجہ سے ملک میں جو ایک سیاسی افراتفری کا ماحول پیدا ہوا تھا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس میں فوج کو بھی گھسیٹا جا رہا ہے، جس آج تھوڑی دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل میجر جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے اس چیز پر بھرپور اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ فوج کو بحیثیت ادارہ بدنام کیا جا رہا ہے، جبکہ فوج کا کسی بھی سیاسی نظریے سے، سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تمام سیاستدان ان کے لیے محترم ہیں، قابل عزت ہیں، اور ان کو وہ برابری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ فوج کو کیا حکم صادر کرتی ہے، اور وزارت دفاع کے تحت سپریم کورٹ میں جو ایک جواب جمع کرایا گیا ہے کہ فوج کو 245 کے تحت ڈیوٹی پر الیکشن کے لیے نہیں بلایا جا سکتا۔ سیکیورٹی کے معاملات پاکستان میں بہت زیادہ شروع ہو گئے ہیں۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور کچھ بات کریں گے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی دورہ چین کی بھی۔ مجھے جوائن کر رہی ہے ویڈیو لنک پہ امبر شمسی صاحبہ، تجزیہ کار ہیں بہت بھی۔ امبر شمسی صاحبہ آپ کا، لال چند مالی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کچھ دیر میں بلال اظہر کیانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں۔ امبر شمسی صاحبہ آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، یہ آڈیو لیکس ٹھیک ہے کہ کسی کی اس قسم کی بگنگ نہیں ہونی چاہیے انٹل انلیس کہ وہ قانون کے مطابق پرمیشن نہ لی ہو، لیکن اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ آڈیو لیک کس نے کی، ہو سکتا ہے کسی وہیں پہ کسی شخص نے کر دی ہو یا واقعی کسی ادارے کا کام ہو، اس پر نہیں جاتے۔ میں کانٹینٹ پہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ چیف جسٹس ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا، اس کے بعد ان کے کچھ فیصلے اور جو گرفتاریاں ہوئیں وہ ہمارے سامنے ہیں، پھر اب وہ سیاسی یا قانونی مشورے دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو۔ اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں؟ تو پی ڈی ایم کا جو آرگومنٹ ہے وہ بڑا وزنی ہو جاتا ہے اس سارے معاملات کے بعد۔ جی بہت بہت شکریہ شہزاد موقع دینے کا۔ میرے خیال میں کہ ہم دونوں کو علیحدہ نہیں کر سکتے کہ آڈیو لیکس کون ریکارڈ کر رہا ہے، کون لیک کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس کو آپ نے مواد جیسے کہا کہ اس کے متن کیا ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے، اسے آپ اس کو علیحدہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کے ایجنڈے کو سرو کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بار بار جو بات ہوتی رہی ہے، جو آپ کو فیصلوں اور بینچ سازی کے ذریعے نظر آ رہا ہے کہ جو عدلیہ میں ججز ہیں ان میں بھی ایک ڈیوائیڈ ہے، فرق ہے، اور ایک ان کی پوزیشن بھی ہے، پولیٹیکل پوزیشن ہے جو ظاہر ہے ہونا نہیں چاہیے ایک ایسے معاشرے میں جہاں عدالت سے امید ہوتی ہے کہ وہ ظاہر قانون کا نفاذ نہ صرف کرے لیکن ظاہر انصاف فراہم کریں۔ تو
PDM जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है, PDM की हुकूमत है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उनको फ़ायदा तो ज़रूर नज़र आ रहा है, उनका मौक़िफ़ जो है उसकी तायीद हो रही है। नहीं, लेकिन एक आपकी बात दुरुस्त है, ठीक है, इसके जो कहाँ से आ रही है, किसका पर्पस सर्व करिए, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अजीब सा इत्तफाक है कि ज़्यादा चाहते हैं कि हमारा इस मुल्क को अजीब सा इत्तेफाक तो नहीं है ना। देखिए मैंने ये कहा कि आपने जैसे बिल्कुल दुरुस्त कहा, तरदीद नहीं हो रही, जो तनकीद हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि सर्वेलेंस हो रही है और उनको लीक किया जा रहा है, और वो ज़ाहिर है जो आइन का आर्टिकल है 14 उसके तहत हो रही है कि हर इंसान को उनके घर में ज़ाहिर है प्राइवेसी की इजाज़त होती है, डिग्निटी की इजाज़त होती है, ये हमारे आइन में फंडामेंटल राइट। करता, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरा जो सवाल है, कहना चाह रही हूँ कि अगर हम एक चीज़ पे करेंगे जी, अगर हम एक चीज़ पे फोकस करेंगे जी, क्वेश्चन मेरा ये था जी, कि बिल्कुल ठीक है, ज़रूर पूछिए। इत्तफाक ये है कि साकिब निसार साहब ये मशवरा दे रहे हैं तौहीन अदालत लगाने का, ऑफ कोर्स अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, और साकिब निसार साहब ऑलरेडी एक वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत के सिलसिले में, जो आप तौहीन अदालत तो नहीं लेकिन एक वज़ीर आज़म को वो नाअहल करार दे चुके हैं, डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं, इससे पहले जो हवाला वो दे रहे हैं वो इफ्तिखार चौधरी साहब का दे रहे हैं, तो मतलब ये वो दो जजेस जिनकी एक हिस्ट्री है पॉलिटिशियंस के खिलाफ इस किस्म के फैसलों की। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आना चाह रही थी कि मेरे ख्याल में कि इस वक्त जो एक सास बहू का ड्रामा बना दिया ना सियासत को, ये लीक्स जो है वो उसकी अक्कासी भी कर रही है कि मौक़िफ़ होता है, फिर लीक्स होते हैं, कभी सास का लीक होता है, कभी साकिब निसार के बहुत सारे लीक्स आ चुके हैं, और उनके हवाले से उनका मौक़िफ़ आपने बिल्कुल कहा कि ऐसे ही लगता है कि साकिब निसार साहब अपनी लेगेसी ये समझते हैं कि ही हैज़ प्राइम मिनिस्टर्स कैप्स इन अंडर हिज बेल्ट एज़ वेल, कि उन्होंने जब इकट्ठा किए वो स्कैल्प्स जो होते हैं जिसको कहते हैं, तो ये जाहिर होता है उस मौक़िफ़ की तायीद भी होती है। साकिब निसार साहब मशवरा दे रहे हैं, 2010 का हवाला दे रहे हैं, जो मुबैना ऑडियो लीक है जो सामने आई है उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नाअहली का हवाला दे रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म अभी नाअहल हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका भी हवाला दिया जा रहा है, तो जाहिर है एक सोच पाई जा रही है कि ये जो नाअहल करार दिया जा सकता है, या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, मैं तो कहती हूँ कि उन्होंने ऐसी अपनी चाल खेली है कि जो फैसला था काबीना ने नहीं लिया, वो बॉल पार्लियामान को फेंक दिया, तो क्या पार्लियामान को आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं? सो आई मीन आई डू अग्री कि इससे एक नजरिया, एक एजेंडा, एक मौक़िफ़ समझ आता है। बात जो हो रही है कि जजेस में जो डिवाइड है और उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है, उसमें आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए, और हमें बार बार, मैं तो कहूँगी आई विल कम्प्लीटली रिमाइंड एवरीवन कि दिस इज इलीगल। ये कौन लीक कर रहा है और ये कौन टेप कर रहा है और कौन इसको लीक भी कर रहा है, एंड आई रियलाइज कि इस वक्त किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मर्जी कह दे कि तहकीकात होनी चाहिए। जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, बहुत फख्र से कहते थे कि मेरी जो है फोन कॉल्स, जो मेरी बातचीत है वो टेप होती है, इसलिए क्योंकि मैं साफ शफाफ हूँ, मुझे कोई डर खौफ नहीं है। अंबर शमसी साहब, मैं वापस आता हूँ, बिलाल कियानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। लालचंद माली साहब, ये आखिरी बात जो अंबर शमसी साहिबा ने की कि आप ठीक है अभी तनकीद कर रहे हैं कि गुफ्तगू किसी की टैप नहीं होनी चाहिए, लेकिन खान साहब इस पे कई दफ़ा ये कह चुके हैं, जस्टिफाई कर चुके हैं कि ये काम इदारों का है और उन्हें करना चाहिए, इवन अगर वो प्राइम मिनिस्टर का भी फ़ोन बक करते हैं तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। खान साहब के अल्फाज हैं, तो वही आज आप वापस नहीं दे रहे हैं शायद। जी देखें, शुक्रिया। सबसे पहले तो देखें, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को हमेशा इस मुल्क में तो अपनी जागीर समझा गया है, उनकी फोन टेपिंग्स भी हुई हैं, ना सिर्फ आपने माजी में देखा लेकिन मौजूदा वक्त में भी ये हो रही हैं। अब इखलाकी गिरावट का ये मयार है कि अब जजेस की फैमिलीज की ऑडियोज भी रिकॉर्ड करके लीक भी की जा रही है, जो मुबैना तौर पे उनकी फैमिली की है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले दिए हैं, उस पे उन पे असर अंदाज होना है ताकि वो अपने फैसले वापस ले ले। ये एक प्राइवेसी में जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसको छीना जा रहा है। उस पे आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 8 माह पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में गई है और मुतालबा किया है। देखिए, ये सिर्फ जजेस की फैमिलीज की बात नहीं है, आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, उनकी ऑडियो जो है उस वक्त रिकॉर्ड की गई और लीक की गई। इवन आपकी जो सिटिंग अभी शहबाज शरीफ जो है, उनकी ऑडियो भी। बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ लालचंद माली साहब
اب مجھے یہ بتا دیں خان صاحب کس بنیاد پر بڑے فخر سے دعویٰ کرتے تھے کہ جی بڑی اچھی بات ہے یہ آڈیو جو ہے یہ ٹیپ ہو ان رہی کی ہیں؟ بالکل ایک کنٹیکس اس وقت الگ تھی وہ جب الگ انہوں نے یہ کانٹیکسٹ بات کی تھی، بالکل الگ اس کا کانٹیکس یہ نہیں تھا کہ آپ کی بیسیکلی پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے یا پوری دنیا میں وہ پرائم منسٹر کی سیکیورٹی اور ان کے جو کنیکشنز کے بھی اس کی سرویلنس رکھتی ہے، اس کا مقصد اس حد تک تھا، اس حد تک نہیں تھا کہ آپ ان کی اچھا چلیں بیگمات کی، ان اگر کے گھر کانٹینٹ کا والوں اسکپ کی، کر لیں، آپ ان یہاں کی تک تو بات پرائیویٹ ہو گئی، کریں۔ اب آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا بیچ میں، آپ نے تنقید بھی کر دی. اب اس کے کانٹینٹس پہ اگر میں بات کروں کہ ایک سابق چیف جسٹس آپ کی جماعت کے وکیل کو کچھ مشورہ دے رہے ہیں، تو آپ اس مشورے پر عمل درآمد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سر ارادہ رکھیں یا نہ رکھیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن چیف جسٹس کو مشورہ دینے کا پورا حق ہے. وہ ریٹائرڈ چیف سابق جسٹس ہیں، میں جی نے کئی وہ سابق چیف جسٹس ہیں، اور کئی میں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز دیکھے ہیں جو باقاعدہ ٹھیک نہیں، ریٹائرمنٹ کے لیکن ایک بعد اور جو بات ہے پریکٹس کہ وہ بھی کرتے سابق ہیں، چیف جسٹس اس ہیں میں نا، کوئی جب وہ بری چیف بات نہیں جسٹس ہے. تھے تو پورے پاکستان کے چیف جسٹس تھے یا ساری سیاسی جماعتوں کے چیف جسٹس سے کہہ لیں سر کیونکہ لوگ ہیں. وہ ایک اب لیگل اب ایکسپرٹ وہ ہے، آپ ہی کو وہ ایک مشورہ کیوں لیگل دے رہے ہیں؟ ایکسپرٹ ہے، وہ نون لیگ کو بھی نہیں دے سکتے تھے، وہ پی ڈی جی ایم کو بھی دے مانگے سکتے. نا نون لیگ، جی دیکھیں میں بھی وہ نون لیگ کو دے دیں، اس کی تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ بھی کچھ بھی، نون لیگ بھی اوپنلی ان سے مشورہ مانگے نا بغیر نہیں کرٹیسائز اوپنلی تو کرنے مانگا ہی کے. نہیں آپ نے، آپ کے وکیل صاحب نے گفتگو کی ہے نا جس کو آپ جی تو پرائیویٹ. ان کے وکیل کو کہہ دینا، ان کے وکیل کو کہنے بات کر لیں، لیکن آپ اچھا اس کو، کیونکہ وہ ایک لیگل ایکسپرٹ ہے، ٹھیک. کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہے، اس کے خون میں لا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے کہ کسی کوئی آپ سے مشورہ یہ تو مانگے بہت تو آپ بہتر اس کو بات ہے، آپ مشورہ نہ دیں. اوپنلی بات کریں تو پھر ان کو باقاعدہ طور پہ اپنی لیگل ٹیم کا حصہ بنا لیں تاکہ بحث ہی ختم ہو جائے. جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب ہم سمجھیں گے تو بنا لیں گے، بنا ہمارے لیں گے. پاس اپنی ٹھیک ایک ٹیم چلیں، موجود ہے جو پہلے سے بھی ویری موجود رائٹ، ہے، اس میں کوئی پوائنٹ حرج ویل نہیں ہے. ٹیکن سر. بلال کیانی صاحب پہلے تو اس کی کانٹینٹ کر بھی سکتے ہیں، لیکن جو کرٹیسزم ہے تحریک انصاف کی جانب سے اور کچھ جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا، کس نے کر دی، کس نے لیک کر دی. سو آپ نے تو کہا ہے کہ کوئی فورنزک بھی کرائیں اس کا، اور سپریم کورٹ سے آپ نے مطالبہ کیا ہے گزشتہ جو آڈیو لیک آئی تھی، تو فورنزک تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اس میں سپریم کورٹ کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ اپنی شو پہ دعوت دینے کا. دیکھیے بالکل فورنزک کروا سکتے ہیں، کروانا چاہیے، جس نے بھی کروانا ہے کروا لے، اور میں اس حد تک اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ آڈیو لیکس کا سلسلہ جو ہے یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے آ رہی ہیں اور کس طرح آ رہی ہیں. مگر دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ خواہ وہ آڈیو لیکس ہوں یا ادروائز بیانات ہوں یا عمل ہوں یا آؤٹ کمز ہوں، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آج کی بھی جو آڈیو لیک ہے جس کے اندر سابق ایک چیف جسٹس، پی ٹی آئی کے ایک وکیل کو کے ساتھ، اور ان کی دوسری لیک آئی ہے، پہلی لیک وہ تھی جس کے اندر باقاعدہ یہی وکیل صاحب اس ٹائم پہ ان سابق چیف جسٹس کو کہہ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کو کسی طرح فکس کرنا ہے، یا کوئی اور لفظ، اس سے بھی خراب جی لفظ انہوں نے جی استعمال اسی کیا طرح کی تھا. بات تھی. آج وہی دو افراد بات کر رہے ہیں اس بارے میں کہ کس طرح ایک منتخب وزیر اعظم کو سابق سازش کے تحت آپ نے کنٹیمپٹ میں نااہل کرنا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو 2017 سے شروع ہے، جو ہم اس وقت سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک بلیک لا ڈکشنری کے تحت نواز شریف صاحب کو نااہل کریں، آپ پاناما سے اقامہ نکال کے ان کو نااہل کریں، پھر نواز شریف صاحب کو ایک پری ڈیٹرمنٹ کیسز اور آؤٹ کمز میں جیل میں ڈالیں، کنوکٹ کریں، ان کی بیٹی کو کریں، ان کے بھائی کو کریں، مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کو کریں. ایک سازش تھی، ایک پورا ایکسپیریمنٹ تو نہیں، میں کہوں گا پروجیکٹ تھا جس کے تحت مسلم لیگ نون کو الیکشن سے بھی باہر کرنا تھا، عمران خان صاحب کو مسلط کرنا تھا. تو آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے اور یہ اسی چیز کا مزید ثبوت بھی ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے جاری ہے؟ آج آپ نے یقیناً ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی ہوگی، انہوں نے بھرپور انداز میں اس بات کی تردید کی ہے کہ ان کا کسی بھی سیاسی نظریے، سیاسی جماعت سے، فوج کا یعنی کہ کوئی نہیں، میں ان تعلق کی ہے تو بات اس ٹائم کی جو آپ کی موجودہ جو نہیں، ابھی کی میں بات کروں، آپ کہہ رہے ہیں نا ابھی بھی جاری ہے، تو نہیں، میں نے کہا فوج نے تو اپنے آپ کو بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی ہے نہیں، سیاسی. ان کی تو میں بات ہی آپ سے موجودہ جو آپ کا ابھی آرمی کی قیادت ہے یا آپ کے اداروں کی جو قیادت ہے، انہوں نے تو باقاعدہ یہ بات کی ہے، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بھی پریس کانفرنس کی ہے وہ خوش آئند ہے. گزشتہ جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ چند ماہ پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے تو ان کی یہ خوش آئند ہے. میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں ان جنرل باجوہ صاحب کی یا فیض حمید صاحب کی، جو اس ٹائم کا ایک سیٹ اپ اچھا، یہ جو آپ کے خدشات ہیں ایک بڑا نہیں، میں ذرا اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی دیکھیے، کیونکہ اس میں دوسری بات یہ بھی ہے جو خان صاحب کی کل ایک کلپ آئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اس لیے تحلیل کی کیونکہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا تھا.
اب دیکھیے خان صاحب کے تضادات صرف اس ایک معاملے میں ہی بےتحاش ہیں. پہلے وہ کہتے ہیں امریکی سازش کی بنیاد پہ میری حکومت ہٹائے گی, پھر کہتے تھے جنرل باجوہ, پھر کبھی شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کا نام لیتے تھے, پھر کبھی لنڈن کا کہتے تھے, پھر محسن نقوی پہ آگے, پھر واپس باجوہ صاحب پہ آگے. اچھا اب اس میں مذائقہ خیز بات یہ ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے مطابق باجوہ صاحب کی سازش کے تحت ان کو پچھلی مارچ اپریل میں ہٹایا گیا. تو پھر آپ سازش کرنے والے کو جس کو آپ غدار سمجھتے ہیں اس کے ساتھ آپ اگست سے سپٹمبر میں کیوں مل رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. عنبر شمسی صاحبہ, جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ عدالت کے سامنے گیا اور ان کو توہین عدالت میں ڈسکوالیفائی کیا, تو اس وقت شاید ایسی صورتحال تھی کہ جو ادارے کی بیکنگ ہے کمپلیٹلی, یعنی کہ پارلیمان سے جو ان کا تعلق تھا وہ اس طریقے سے نہیں تھی. اس وقت جتنے بھی پارلیمنٹیرینز اس وقت بیٹھے ہیں, ماسوائے چند سینیٹرز کے پی ٹی آئی کے, ان سب کی سپورٹ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے پیچھے. سو بظاہر قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کی سپورٹ ہے, دوسری جانب سپریم کورٹ ہے, کوئی فیصلہ اگر ایڈورس آ گیا. اب جب دونوں ادارے آمنے سامنے آئیں گے تو پھر آپ سمجھتی ہیں آگے آنے والے دنوں میں حالات مزید کمپلیکیٹ ہو جائیں گے یا کچھ لچک دکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے دونوں فریقین؟ جی دیکھیں, اس وقت یہی نظر آ رہا ہے, جو اس وقت جو محاذ آ رہی ہے, پارلیمان بھی کر رہی ہے, دوسری طرف سپریم کورٹ کے معزز ججز بھی ہیں, انہوں نے بھی اپنا پوزیشن اپنی ظاہر ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے بینچ کی کمپوزیشن اور ظاہر فیصلہ جو آیا تھا اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے اندر ہی اعتراضات اور ڈسینٹ اور نوٹس بھی آئے تھے. چاہے آپ اگر دیکھ لیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہو یا جسٹس قاضی فائزی صاحب وغیرہ وغیرہ, تو نظر یہ آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ استعمال کری اپنی طاقت کو, ان کے نمبرز ہیں, ان کا ظاہر ایک آئینی حیثیت بھی ہے, اور دوسری طرف سپریم کورٹ کی میں کہوں گی کہ جو 8 ممبر جو بینچ ہے وہ پارلیمان کے سامنے ہوگا. یہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی نرمی یا لچک دکھائی جا رہی ہے. اس حد تک لچک دکھائی گئی کہ جو 4 بجے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی عید سے قبل کہ مذاکرات کریں, کچھ اس میں فیصلہ کریں, اس سے پہلے آپ کو ظاہر سے بہت بات چیت بھی ہوئی تھی, جس طریقے سے سیکیورٹی بریفنگ بھی دی گئی تھی ڈی جی ایم او کی طرف سے, وہ بھی نظر آ رہا تھا کہ شاید لچک کی وجہ وہ بریفنگ ہی تھی. لیکن پارلیمان جو اس وقت نظر آ رہا ہے, جو انفارمیشن منسٹر بھی ہماری مورنزیب صاحبہ, تمام جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ, نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت پارلیمان یا کابینہ وہ بھی لچک دکھانے کے موڈ میں ہے. نہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ لچک, کیونکہ دیکھیں ایک اوپننگ اس طریقے سے صرف بات چیت کے حوالے سے سپریم کورٹ میں نہیں دی گئی معزز ججز کی طرف سے. یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارا فیصلہ 14 مئی کا جو پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے وہ وہیں کا وہیں ہے, ریویو آپ فائل کر سکتے ہیں. اس حد تک میرے خیال میں کہ تھوڑا سا دانہ ڈال دیا گیا ہے, لیکن نہ کابینہ نہ پارلیمان اس موڈ میں ہے کہ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات ہوں. اور جو آپ نے سیکیورٹی بریفنگ کے حوالے سے ظاہر جو خبریں بھی آئی ہیں, جو اس وقت تصدیق بھی کی ہے آج جو آئی ایس پی آر کی طرف سے, اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے بھی وہاں بھی لچک نہیں دکھائی دے رہی. تو میں کہوں گی کہ ایک طریقے سے کہ یہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ نیوٹرلٹی ہے, لیکن آپ کا صرف یہ پارلیمان بمقابلہ سپریم کورٹ کا بینچ نہیں ہے. اس میں مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پارلیمان بمقابلہ سپریم کورٹ کا بینچ ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کے علاوہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ. اچھا کل جو ہے وہ اتحادیوں کا اجلاس ہے اور فیصلہ ہوگا کہ عمران خان یا تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے. آپ کے خیال میں کل مولانا فضل الرحمان یا جو لوگ اس کے خلاف ہیں ان کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے باقی ساتھی یا نہیں؟ دیکھیے یہ تو میں کہوں گی کہ زرداری صاحب کا جو ایک میجک ہوتا ہے اسی پر انحصار کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت مولانا فضل الرحمان نے تو بہت سختی سے منع بھی کر دیا. اور آپ نے بھی دیکھا کہ عید کی بھی جو تقریبات ہوئی تھی, جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تضحیق ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں, تو وہاں بھی آپ کو اتنی نفرت اور میرے خیال میں کہ ایک فرنٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ مشکل لگتا ہے. ویری رائٹ. میں واپس آتا ہوں عنبر شمسی صاحب آپ کے پاس. لال چند مالی صاحب ابھی یہ عمران صاحب کے اس بیان کا حوالہ دے رہے تھے, بلال کیانی صاحب, جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے دونوں صوبائی حکومتیں اس وقت کے آرمی چیف کے مشورے پر یا کہنے پر جو ہے وہ تحلیل کی تھیں. تو سوچ کیا تھی؟ کیا آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کی دوبارہ مدد کی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے, الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈال کے جو ہے وہ جلد از جلد الیکشن کی تاریخ آپ کو لے کے دی جائے؟ یہ بیسیکلی اس میں حکمت عملی تھی اس کے پیچھے؟ مالی صاحب.
مالی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی مجھے آپ کی اچھا، آواز. سوال یہ تھا آپ سے کہ یہ جو جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ آپ نے دونوں حکومتیں اپنی ختم کی، اسمبلیاں تحلیل کی، عمران خان صاحب کا بیان ہے، تو اس کے پیچھے حکمت عملی کیا تھی؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوبارہ آپ کی مدد کو آئیں اور جلد از جلد آپ کو الیکشن کی تاریخ لے کے دیں؟ اچھا دیکھیں، تھوڑا سا آپ کو اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھنا ہوگا. ایک سال کی کم سے کم تاریخ میں آپ جائیں. ہم شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ امپارشل نہیں تھے، نیوٹرل نہیں تھے، وہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. لیکن یہ اتحادی جو حکومت ہے، سب حکمران ہیں، یہ بضد تھے کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے اور ان کا کوئی بھی رول اب اس سیاست میں نہیں رہا. یہ دعویٰ کرتے رہے. اور پھر آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے خواجہ آصف نے اور رانا ثناء اللہ نے، پوری لیڈرشپ نے ایک اعتراف کیا اور نیشنل میڈیا پہ آ کے کیا کہ سپریم کورٹ میں جو ججز کی اپائنٹمنٹ کی گئی وہ جنرل باجوہ کے پریشر میں آ کے ہم نے جونیئر ججز کو اپائنٹ کرایا. تو اس سے انہوں نے صاف ظاہر یہ بتا دیا کہ جنرل باجوہ آخری دم تک وہ پولیٹکس میں اور جو حکومت چلیں یہاں تک بات ہوگی. میں اس پہ کوئی اس پہ آپ سے آرگو نہیں کرتا، اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتا، لیکن اس کے آگے آ جائیں آپ کہ ایک طرف تو آپ کو یہ یقین تھا کہ انہوں نے سازش کر کے یا کسی کے ساتھ مل کے آپ کی حکومت گرائی، پھر جس شخص نے حکومت گرانے میں اتنا بڑا کردار ادا کیا اس کے پاس آپ چلے گئے، اسی کے کہنے پہ آپ نے اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دیں. سوال یہ ہے. جی بالکل غلط آپ کہہ رہے ہیں. ہم نے اس کی ایک تردید کل پاکستان تحریک انصاف نے جاری کی ہے. عمران خان اپنا پوائنٹ یہ میک کرنا چاہ رہے تھے کہ ٹوٹل جو قومی پارٹیاں ہیں، اسے بشمول پیپلز پارٹی اور نواز لیگ، انہوں نے کہا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں گے، اور انہوں نے نیشنل میڈیا پہ کہا. اور جب خان صاحب کی ملاقات ہوئی جنرل باجوہ سے اپنا صدر عارف علوی کے پاس، تب بھی باجوہ صاحب نے یہ کہا، یعنی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پچ پہ تھی. چلیں یہاں پیلس پہ آ جائیں کہ آپ جب سمجھتے تھے کہ ایک شخص آپ کے خلاف اتنا آگے چلا گیا پھر آپ اس سے ملاقات کر رہے ہیں، اور خان صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں جنرل باجوہ کا نام لیا. اچھا میں اب ریپلائی کرتا ہوں. بالکل نام لیا ہے. انہوں نے کہا اس کا مقصد یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو جنرل الیکشن کی طرف جایا جا سکتا ہے، جو یہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ملے کیوں؟ دیکھیں، ہمارا ایک کنسیڈرڈ ویو ہے جو ہم بار بار کہتے رہے ہیں، اور کل شاہد خاقان عباسی نے بھی یہی کہا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ لیکن مطلب اتنے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں آپ کی جماعت میں، عمران خان صاحب خود بھی بہت سیاست کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، سو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ ایسے لوگوں کے گارنٹی پہ یا وعدے پہ یا ان کے کہنے پہ آپ لوگوں نے کر لیا کہ جن کے بارے میں آپ کے خیالات کچھ اچھے نہیں رہے اور ابھی بھی نہیں ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم جنرل الیکشن میں جائیں گے، لیکن ہم نے فیصلہ اپنا کیا اور وہ ایک کامیاب فیصلہ رہا ہے. اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا اسمبلیاں توڑنے کا اور یہ حکومت 90 دن والے الیکشن والے جو معاملے سے نہ بھاگتی، تو پاکستان کے عوام کو قطعاً پتہ نہیں چلتا کہ یہ آئین کی جو بالادستی کی جو جماعتیں بات کرتی ہیں وہ اس بنیاد پہ کرتی ہیں کہ جہاں ان کا مفاد سرو ہوگا تو وہ آئین قابل قبول ہوگا، جہاں عوام کا ہوگا، جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی تو وہ نہیں ہوگا. تو ان کا چہرہ بے نقاب نہ ہو پاتا اگر یہ معاملہ نہ ہوتا. سوال چلیں، وہ کہتے ہیں نا all is well that ends well. آپ کو تاریخ تو ملی نہیں، آپ نے اسمبلیاں توڑ دیں، آپ نے کہا کہ بڑا زبردست ہوا. دیکھیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنی ایجنڈا پہ ہیں کہ ہم عوام کی طرف جانا چاہتے ہیں اور یہ حکمران عوام سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان دیکھ رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جتنا یہ ڈیلے کریں گے اتنا نقصان. بلال کیانی صاحب کل کے، میں واپس آتا ہوں. بلال کیانی صاحب کل کے اجلاس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ یہ بھی خبریں گردش کر رہی تھی کہ سپریم کورٹ میں جو سماعت ہے 27 اس کی تاریخ ہے اگلی، اس میں شاید آپ لوگ شرکت نہ کریں، اسے وڈرا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہ جو اتحادی جماعتیں انہوں نے یہ حکومت بننے سے پہلے بھی اور حکومت بننے کے بعد بھی جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ ڈسکشن کے تحت ہی اجلاس میں مشترکہ جو فیصلے کیے ہیں ڈسکشن ہوئی ہے. مختلف جماعتوں کی آراء ہوتی ہیں, جماعتوں کے اندر آراء ہوتی ہیں, کبھی کبھی ان جماعتوں کے اندر کی آراء بھی اسی میٹنگ میں آ جاتی ہیں اگر مختلف ہوتی ہیں, مگر اس ڈسکشن کے بعد یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے. اس کولیشن گورنمنٹ کا یہی طریقہ کار رہا ہے اور اس معاملے میں بھی یہ رہے گا, اور یقیناً دیگر آپشنز ٹیبل پہ ہیں. تو اس میں تو جی کوئی وہ جو بھی چیز ہوگی وہ کل آپ کو مجھے تحریک انصاف سے مذاکرات ہوں گے کہ نہیں؟ یہ دیکھیے اگین میں آپ سے یہی کہوں گا کہ فیصلہ تو اس سے اتحادی جماعتیں کریں گی. یہ بھی ہے کہ کس چیز کے مذاکرات ہوں گے. اگر تو خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ بستر کے نیچے چھپ کے خواتین اور بچوں کو آگے کر کے پیٹرول بم پھینک کے پولیس والوں پہ پھر دعوے بولیں گے کورٹوں کے جوڈیشل کمپلیکسوں کے اور اس کے اوپر ان کو NRO مل جائے گا یا ان کے دیگر کیسز کے اوپر, تو میرا نہیں خیال اس کے اوپر تو مذاکرات میں اگر یہ ان کی امید ہے تو میرے خیال سے یہ خام خیالی ہے. مگر دیکھیے دوسری بات یہ ہے جو بات ابھی لال چند صاحب کر رہے تھے کہ دیکھیے خان صاحب نے چلیں اس بات کو بھی ابھی چھوڑ دیں, اس پہ ہم نے کر دیا کہ انہوں نے اسی شخص جس کو وہ غدار کہتے تھے اور حکومت گرانے والا کہتے تھے اس کے ہی کہنے پہ اپیرنٹلی پہلے تو اس سے ملنا, آپ لوگوں کے کہنے پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ نہیں وہ تو چلیں آپ لوگوں نے بیچارے لال چند صاحب اور کیا کہیں, وہ کل خان صاحب نے اس طرح دھڑام کر کے ایک بات کہہ دی ہے جس کو ان کے پاس دفاع نہیں ہے, یہ خود چونک کے رہ گئے تھے. اب بیچارے لال چند صاحب نے یہی کہنا ہے آ کے, وہ تو انہوں نے اب کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو اس کو سپن دینا ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے گارنٹی دی تھی اگر اسمبلی توڑیں گے تو آپ سارے انتخابات کرا دیں گے. ہم نے تو کوئی کہہ رہا آپ کے سامنے, ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ اکتوبر کے اندر ہمیں الیکشنز ہوں گے, اکتوبر میں اکٹھے ہوں گے. اور دوسری آپ مجھے دو باتیں اور بتائیے. دیکھیے خان صاحب نے اس ٹائم پہ جب اسمبلیاں تحلیل کی تھیں تو ان کا مطالبہ کیا تھا کہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے. انہوں نے اسمبلیاں اس لیے تحلیل کی تھی چونکہ وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن چاہتے تھے. آج وہ کہتے ہیں کہ صوبے کی پہلی ہو جائے. دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب اگر الیکشن واقعی چاہتے تو پچھلے سال ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن فائل ہونے سے پہلے ان کے پاس مکمل اختیار تھا اور ان کو پتا تھا یہ آ رہی ہے. خان صاحب اگر واقعی سمجھتے کہ ملک میں اس ٹائم پہ الیکشنز ہی حل تھا ملک کے مسائل کا, تو اس ٹائم پہ وہ الیکشنز کال کرنے کا ان کے پاس مکمل اختیار تھا, تینوں اسمبلیوں میں کر سکتے. اس ٹائم پہ انہوں نے اس لیے نہیں کی چونکہ ان کو امید تھی وہ کرسی سے چمٹے رہ سکیں گے. اور دیکھیے تیسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کے اندر انہوں نے
خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ووٹر کے ساتھ زیادتی نہیں کی کہ خان صاحب نے اپنی کرسی کے ہوس کے اندر جو وہ اسمبلیاں تحلیل کر کے وہ دونوں اسمبلیز کو جو فارغ کر دیا ہے اور وہاں پہ آج کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہیں، اس کا جواز یہ تو نہیں تھا کہ پنجاب کے یا خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل یا آگے ان حکومتوں کا یا اس ایک جسے کہتے ہیں کہ صرف صوبے کی حد تک، وہ تو خان صاحب نے اپنی ایک نیشنل پاور پالیٹکس کے تحت ان چیزوں کو کیا. تو خان صاحب کے یہ سارے تضادات ہیں جی. بات ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی ہے کہ خان صاحب کو یہ ڈر تھا کہ کرسی سے وہ چمٹے نہیں رہ سکے، اور خان صاحب بے تاب ہیں کہ کسی طرح اس کرسی پہ واپس پہنچ جائیں، اسی لیے وہ باجوہ صاحب کو بھی ملنے کو تیار تھے. وہ کسی بھی شخص کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آپ الیکشنز مئی میں کروا لیں، آپ اکتوبر میں کروا لیں، آپ اس سے پہلے کروا لیں، آپ اس کے بعد کروا لیں. خان صاحب اگر نہیں جیتیں گے نا جہاں پہ بھی، انہوں نے اسی طرح رونا دھونا کرتے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیے، ہم تو وہی کریں گے جو ہم کرتے آئے ہیں کہ ان کی ہم نے جو انہوں نے معیشت کی تباہی کی، جو انہوں نے ملک کی تباہی کی، موجودہ حکومت نے آ کے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے ریاست کو بچانے کا کام شروع کیا. ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز آئین اور قانون کے تحت ہوں، اور الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. جب بھی الیکشنز ہوں گے ہم ڈٹ کے لڑیں گے، اور جو ہمارا کام ہے ہم کریں گے. ہم خان صاحب کے کہنے پہ کچھ نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. ایک سوال انبر شمسی صاحبہ، آپ بھی اس پہ اظہار خیال کیجیے گا. بلال صاحب پہلے آپ سے، کہ اب بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سامنے آ رہے ہیں، ان کی باتیں پتہ چل رہی ہیں، صحیح طریقے سے غلط طریقے سے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ بھی بات ہم کر سکتے ہیں. لیکن اب جو چیزیں آ رہی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پاس کوئی ایسی بات سامنے آ جائے کہ ایک سابق چیف جسٹس صاحب نے، جو اس وقت چیف جسٹس سے کوئی فیصلہ جو تھا وہ آن دا بیسس آف فیئرنیس نہیں دیا، انہوں نے شاید کسی دباؤ میں یا کسی اپنے مقصد کے تحت دیا، اگر یہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس کی ایسی چیز آئے، آپ لوگوں کی اپروچ یا سوچ سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ صرف چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی چیز آتی ہے اس کا کوئی پولیٹیکل فائدہ ہو جائے، مائلیج ہو جائے، لوگوں کو سمجھا دیں، لوگوں کو بتا دیں، اس کو آگے نہیں لے کے جاتے. ماضی میں آڈیو لیکس آئیں، کیا ہوا ان کا مجھے بتائیں. یہ آڈیو لیک ہے، 2 دن بعد ہم بھول جائیں گے. ارشد ملک کی آڈیو، ارشد ملک صاحب جو جج تھے مرحوم، ان کی آپ کے سامنے ایک گواہی آئی تھی. ہم نے تو اس کے متعلق ایک پٹیشن بھی دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہم نے چیزیں آن ریکارڈ لائی ہیں. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب مریم نواز صاحبہ کی اپیل تھی تو اس ٹائم پہ ہم نے وہ چیز درج کی تھی. ہم نے تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بھی بیانات پٹیشن میں درج کیے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہم آن ریکارڈ پہ بار بار لا چکے ہیں. ہو گیا نا سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اب آپ کے پاس یہ چیز آتی ہے تو کوئی پٹیشن دائر کرنے سے پہلے آپ خود بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، خود بھی بات کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ایک فیصلہ ایسا ہوا ہے یا کئی فیصلے ایسے ہوئے ہیں، جیسے آج بھی بات ہو رہی تھی، طلال چودھری صاحب کر رہے تھے کہ ان کے سارے فیصلے ریویو ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے. آپ اس پہ مطلب کیا ارادہ رکھتے ہیں، کیا کریں گے؟ دیکھیے وہ تو لیگل ٹیم ابھی دیکھے گی کہ جو ہماری موجودہ پٹیشنز جو ڈلی ہوئی ہیں، جو پہلے بھی ڈلی رہی ہیں، جو موجودہ کیسز بھی نواز شریف صاحب کے مثال کے طور پہ بھی ہیں، اس کے اندر بھی حقائق بہت سارے سامنے رکھے گئے ہیں. جو مریم نواز صاحبہ کی اپیل جس کے نتیجے میں وہ ایونچولی بری ہوئی تھیں، اس کے اندر بھی ہم نے پٹیشن ڈالی تھی. آگے بھی آپشنز اویلیبل ہیں. مگر دیکھیے بنیادی حقیقت یہ ہے کہ اب ہر شخص جو اس میں کردار جو ملوث تھا وہ چیز اعتراف کر رہا ہے. اس میں خواہ وہ جج تھے، جج ارشد ملک تھے، خواہ وہ اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی کردار تھے، یا وہ نجی محفلوں پہ، یا وہ ادروائز ریکارڈ. اب یہ چیزیں سب کے سامنے آیا ہیں اور سب لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب نہیں رہ سکتے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب بہت پاپولر ہو گئے تھے، وہ ڈیلیور بھی کر رہے تھے. تو وہ آج سب کے سامنے حقیقت ہے. اور آج بھی جو آڈیو لیک آئی ہے، یہ میں نے آپ سے اس لیے کہا تھا کہ کڑی اسی کی کڑی ہے، کیونکہ یہ اسی چیز کا مزید ثبوت ہے کہ 2017 میں جو کام ہوا تھا وہ اب کیونکہ کسی کو انڈو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ پروجیکٹ، تو وہ صاحبان جو ہیں پھر سے ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں کہ کسی طرح نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو پھر سے ہٹایا جائے اور عمران خان صاحب کو پھر سے مسلط کیا جائے. بالکل ٹھیک. انبر شمسی صاحبہ، یہ ٹیک آن دس. اور اس میں یہ تو بات ہو رہی ہے کہ اس کی تحقیقات کرائیں کہ یہ کس نے ٹیپ کی، کس نے لیک کی، لیکن اس کے ساتھ اگر یہ بات بھی کر دی جائے کہ اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا اس میں کوئی قانون شکنی تو نہیں ہے، کیا ماضی کے فیصلے کی عکاس تو نہیں ہے یہ آڈیو لیک؟ دیکھیے میرے خیال میں کہ اس میں ظاہر ہے جو اگریو پارٹی ہے اس کیس میں، اگر ہم دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز بار بار کہتے رہے ہیں اور بہت حد تک ان کے جو گلا شکوہ ہے وہ جائز بھی ہے کہ کس طریقے سے نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا، اور ایک بہت ہی فلمزی ٹیکنیکل بنیاد پر کیس کیا تھا اور آخر کہاں گیا. جج ارشد ملک کا معاملہ سامنے ہے، انہوں نے اس کو آگے لے کر جانے کی کوشش کی، نہیں ہوا. تو ظاہر ہے اگر وہ صرف لیک کے ذریعے ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ لوگ مانیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے. it won't go anywhere. لیکن میں کہوں گی کہ سب سے زیادہ اس وقت دوسری جو اگریو پارٹی ہے وہ ایکچولی ججز ہیں.
کہ ان کی گھر کے اندر ان کی رپورٹنگز ہو رہی ہیں, لیک بھی ہو رہی ہیں, ان کی جو مشورے دیے جا رہے ہیں وہ بھی لیک ہو رہے ہیں اور ریکارڈ ہو رہے ہیں. تو دے شوڈ ٹیک اٹ اپ. اب اس وقت وہ مانتے تو نہیں ہیں جو معذرت جو موٹو کی پاورز کو تبدیل کرنے کی قانون سازی ہوئی ہے, تو پھر ٹیک اٹ اپ, بیکاز آئی تھنک کہ یہ معاملہ ہر کسی کا ہے. اینڈ دیٹس وائی میں نے شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیے ابھی جس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ تو ظاہر ہے اس کو آگے نہیں لے کر جائے گا, وہ تو اس کا ڈنڈورا پیٹے گا, لیکن یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اینڈ دس ول بی ٹو دا ڈس ایڈوانٹیج آف ایوری ون. جیسے جس جلد بازی میں, اور یہ اچھی بات ہے, مطالبہ تھا بار کاؤنسلز کا سو موٹو پاورز کو کرٹیل کرنے کی, ایک جج کے اختیار یا چیف جسٹس کے صرف اختیار میں نہیں رکھنا چاہیے, اس کو چینج کیا گیا. تو یہ شاید موقع ہے, آپ کے پاس پارلیمان ہے, آپ ایک اور قانون لے آئے سرویلنس کے حوالے سے. آئی تھنک وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ کون اگریو پارٹی ہے, وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور جو قانون سازی کر سکتے ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. لال چند والی صاحب, آپ کو اب کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا اگر 14 مئی سے آگے انتخابات چلے گئے پنجاب کے؟ سر سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے کہ اللہ کے بعد جو حکمرانی ہوگی وہ عوام کی ہوگی اور اپنے منتخب نمائندوں کے تھرو ہوگی. اس وقت جو پنجاب میں اور کے پی میں آپ کے منتخب نمائندے نہیں ہیں اور وہ اپنا آئینی مدت پوری کر چکے ہیں کیئرٹیکر گورنمنٹ کی. آپ کی نیشنل اسمبلی میں آدھی نیشنل اسمبلی خالی ہے اور آپ کی پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے. چلیں اگر آئین کے مطابق چاہتے ہیں ایک بریک لینی ہے, لیکن میرا سوال جو تھا 14 مئی کے بعد اگر آگے چلے گئے تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہے نا آپ کی جماعت کو؟ کچھ بھی ہو وہ پاکستان کے آئین کے دائرے میں ہو, اور پاکستان کا آئین گارنٹی کرتا ہے 90 دن میں الیکشنز ہو, اور نہیں وہ تو کورٹ نے کہہ دیا نا, آپس میں بیٹھ جائیں تو پھر اس پہ دیکھ لیتے ہیں, کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. سر وہ کورٹ نے کہا ہے نا, ہمارا تو مطالبہ وہی ہے کہ بھئی 90 دن میں الیکشن ہو, آپ 14 مئی کورٹ نے جو الیکشن ہو. مشورہ دیا اس کو بھی نہیں آپ مانتے کہ بیٹھ جائیں, کوئی اگلا راستہ نکالیں؟ سر ہم نے تو مان لیا, ہم نے تو ہاں بھی کر دی. 14 پولیٹیکل مطلب ہے کہ پارٹیز 14 مئی کے بعد اگر انتخابات ہوئے تو تحریک انصاف کو پرنسپلی کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ سر دیکھیں نا, ہم نے تو بات چیت کے لیے مان لیا, مذاکرات کے لیے ایگری کر لیا. یہ تو ان کے جو کچن ہے اس میں رولا ہے نا, وہ مولانا فضل الرحمان تیرا جماعتوں سے نہیں مان رہے. جی دیکھیے, بس میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ خان صاحب یہ مذاکرات کا ان کا کوئی خاص ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. یہ کبھی کبھی اس طرح کی بات کرتے ہیں پیشکش, تو کبھی 15 دن اس کی لائف سپین ہوتا ہے, کبھی 20 منٹ, کبھی 4 گھنٹے, زیادہ سے زیادہ 2-3 دن. یہ تو وہ شخص ہے جو ابھی کتنا ویٹ کریں ہم, اور آپ کے خیال میں؟ نہیں جی, ہم تو پہلے میں آپ سے کہہ چکا ہوں, حکومت تو پی ایم ایل این اور مشترکہ طور پہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ اپنا فیصلہ کرے گی. خان صاحب کے کہنے پہ تو کچھ نہیں کریں گے. تو خان صاحب کی یعنی اس چیز میں تو آپ کلیئر ہیں نا بالکل کہ 14 مئی کو آپ انتخابات نہیں کرا رہے ہیں؟ نہیں, میرے نزدیک جی بالکل, اگر تو انلیس کورٹ کے ایک بینچ نے جس کا آرڈر متنازع ہے, اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے ایگزیکٹو کی بھی اتھارٹی اور الیکشن کمیشن کی بھی اتھارٹی خود اس نے اسیوم کر کے الیکشن کروانے, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. ورنہ میرے نزدیک ان الیکشن سے یا اس طرح بلڈوز کر کے معاملات سلجھیں گے نہیں الجھیں گے. بہت شکریہ بلال کیانی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ناظرین گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آج بڑی اہم پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی. انہوں نے ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے بریف کیا میڈیا کو, اور کچھ سیاسی نوعیت کے سوالات کے بھی انہوں نے جواب دیے. چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت چائنا کے دورے پہ ہیں, بڑا اہم دورہ ہے ان کا. امبر شمسی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. امبر شمسی صاحبہ, یہ چین کا دورہ بڑا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے کسی بھی آرمی چیف کے لیے یا وزیر اعظم کے لیے. کچھ کنسرنز ہمیں چائنیز شو کر رہے تھے, 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے, کہ سیکیورٹی کے حوالے سے, پیس آف پروجیکٹس کے حوالے سے, سی پیک کے. تو اب آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جو تحفظات تھے وہ دور ہو گئے ہیں, یا یہ دورہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے؟ جی میرے خیال میں اہمیت تو ظاہر ہے, کیونکہ جب بھی کوئی نئی آرمی چیف آتے ہیں چند ہفتے بعد, مہینے بعد, آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے جو اہم دوروں میں شامل ہوتا ہے وہ چینی دورہ ہوتا ہے, اس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہوتا ہے. لیکن میں کہوں گی کہ اس وقت سوال یہی ہے کہ یہ آرمی چیف کا پہلا چین کا دورہ ہوگا,
اس سے قبل کیوں نہیں ہوا؟ کیا واقعی یہ جو ایک ٹرانزیشن تھا، موقع تھا جو آرمی چیف سیٹل ان ہو رہے تھے، اس کی وجہ سے تھا، یا چین میں اپنے اندر کیونکہ ظاہر ہے صدر شی جن پنگ بھی انہوں نے اپنا ایک نیا شروع کیا ہے، ان کا دور جو ایک تھرڈ ٹینیور ہے وہ شروع ہوا ہے، کچھ وہاں بھی تبدیلیاں آئی ہیں ان کی کابینہ میں بھی منسٹرز وغیرہ کے حوالے سے، کیا اس کی وجہ سے تھا؟ پھر ظاہر ہے دوسرا سوال بنتا ہے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی جو سوالات تھے پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے، جو آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی یونیورسٹی میں جو حملہ ہوا تھا کنفیوشس سینٹر میں، اس کے حوالے سے ایک ہے، ابھی حال ہی میں داسو کا جو پاور پروجیکٹ ہے، حالانکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاستی یہ چینی کمپنی کے افسر تھے جن پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا تھا، کیا اس کے حوالے سے بھی کچھ تحفظات ہوں گے، کنسرنز ہوں گے؟ تو یہ کنسرنز ختم نہیں ہوئے. آج ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی تھی، یہ اشور کیا گیا تھا کہ بہت ہائی لیول پرائیورٹی دی گئی ہے صوبے کے منصوبوں کو اور وہاں کی سیکیورٹی کو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو حملہ کیا کرتے ہیں یعنی کہ بلوچ لبریشن آرمی کے لوگ ہیں، ان پر بھی آپریشنز کا یا کارروائیوں کا ذکر کیا. تو آئی تھنک دس از آلسو ان پریپریشن فار دی آرمی چیف وزٹ ایز ویل. لیکن میرے خیال میں کہ ایک اور بہت اہم معاملہ ہے جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف کا کیونکہ ایک اہم کردار ہوتا ہے، تعلقات صرف عسکری بنیاد پہ نہیں ہوتے. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے آرمی چیف ہمیشہ جو ہماری فرینڈلی کنٹریز ہوتی ہیں، ایک جیو پولیٹیکل ظاہر ایک پوزیشن ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک طرف ظاہر امریکہ ہے اور روس اور یوکرین کی جنگ ہے، دوسری طرف چین ہے اور ان کی اچھا ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا آج ہی کی، اور جس طریقے سے جی فائنینشیل ایک ہماری جو مدد ہوتی ہے وہ بھی بہت اہم ہے. سو اٹس پالیٹکس as well as دی اکانومی as well. جی اچھا ایک لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیورنگ دا لاسٹ گورنمنٹ تحریک انصاف نے جنرل باجوہ کو وہ اکنامک ایڈوائزری ایک بورڈ یا کونسل جو بنائی تھی اس میں شامل کیا، ان سے مشورے بھی یقیناً لیتے تھے. اب اگر آپ کا ایک ادارہ وزیر اعظم کے حکم پہ اگر ملاقات کرتا ہے یا کوئی انشور کرتا ہے یا کوئی مطلب جس کا تعلق اس بات کا ملکی معیشت سے بھی ہو سکتا ہے، سو پھر اس پہ کرٹیسزم کیوں ہو رہی ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جی کیونکہ ظاہر ہے کرٹیسزم یا تنقید اس لیے ہوتی ہے کہ جو پرائمری فنکشن ہے وہ جو یہ اکنامک پالیسی کی ظاہر ہے بنانے کا، تشکیل دینے کا اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا، وہ ظاہر ہے سویلین حکومت کے پاس ہوتا ہے. اگر کوئی ایک بہت میں سن رہی تھی ڈی جی آئی ایس پی کا سوال کیا گیا تھا الیکشن سیکیورٹی کے حوالے سے، انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ جو بریفنگ اور یہ جو الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ کے ججز کو دی گئی تھی وہ وزارت دفاع نے دی تھی. And that is actually the correct forum. اور جب جو انڈین اسپائی ہے کلبھوشن جادو، اس کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ وزارت یعنی کہ فورن منسٹری کا کام ہے، وہی آپ کو جواب دے سکتے ہیں. تو اسی لیے دس از دا جاب آف دی اکنامک افیئرز. ایک کوئک کوسچن، آج جو انہوں نے بات کی اس میں انہوں نے کچھ سٹیٹس دیے جس میں بتایا کہ کتنی سویلین کیجولٹیز ہوئی ہیں یہ دہشت گردی جب آئی ہے خاص طور پہ کے پی میں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ تقریباً 1500 کے لگ بھگ جو ہیں دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے. ہم نے بڑا محنت کر کے مطلب کئی 2 دہائیوں کی محنت کر کے ہم نے دہشت گردی پر کچھ بہت حد تک قابو پایا تھا. اب جو یہ کے پی میں دوبارہ سے ریسرجنس ہے، یہ کوئی بہت خطرناک ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم یہ سے بآسانی کنٹرول کر لیں گے؟ خطرناک تو ہے. اب آپ دیکھیں بار بار جب پولیس پر حملے ہو رہے ہیں اور اس سے یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انتخابات پر بھی ظاہر ہے ایک 2013 یا 2008 والے شاید حالات نہ ہوں، لیکن پھر بھی ابھی بھی کچھ بہت رپورٹس آتی ہیں کہ کن کن سیاسی لیڈران یا قائدین کو تھریٹس ہیں، جس میں عمران خان شامل ہے، جس میں مریم نواز شامل ہے، جس میں شہباز شریف، جس میں بلاول بھٹو زرداری. سو پولیٹیکل لیڈرشپ کو تھریٹ ہے، پولیس کو تھریٹ ہے، سویلینز کو تھریٹ ہے. حالانکہ وہ ٹارگٹ ہدف جو خاص طور پہ بنایا جا رہا ہے وہ پولیس کو بنایا جا رہا ہے. بالکل ہم نے بھی بار بار آپ خیبر پختونخوا کے رپورٹرز اور لوگوں سے پوچھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب افغان طالبان کی حکومت آئی اور اس کے بعد جس طریقے سے ڈیلز بھی ہوئی تھی اور نیگوسیشن چل رہی تھی، اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی بریفنگ بھی دی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے اس سے جو ریلیز ہوئے تھے پرزنرز، چاہے وہ افغانستان میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، اس کی وجہ سے بھی جو یہ سیلز ایکٹیویٹ بھی ہو گئے ہیں. بارڈرز کو کمپلیٹلی کلوز آف کرنا فینسنگ کے باوجود بہت مشکل ہوتا ہے. یہ بھی بریفنگ میں کہا گیا کہ کتنے یومیہ 20,000 لوگ اس وقت بارڈر کراس کرتے ہیں.
So, I mean, सॉरी टू कट यू हियर एम्बर शमसी साहिबा, हमें मेरे पास वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन आपने सुनी अभी जैसे बात हो रही थी सिक्योरिटी सिचुएशन की, लेकिन हम इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमने जितनी मेहनत की, कई सालों पे मुहित वो मेहनत थी और बहुत सी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के फ़ौजियों ने, सिविलियंस ने, उसके बाद हमने जिस अंदाज से दहशत गर्दी पर काबू पाया, लेकिन शायद गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमारी पॉलिसीज़ वो नहीं रहीं जो रहनी चाहिए थी, जिसकी वजह से दोबारा दहशत गर्दी के इस अफरीत ने अपना सर उठाया। लेकिन हम बिल्कुल पुरएतमाद हैं और हमें यकीन है कि हमारी पाक अफवाज, हमारे सिविलियन इदारे जो थ्रेट पहले जिस तरीके से उस पर काबू पाया था, उससे बेहतर अंदाज में इस पर दोबारा काबू पा लेंगे। लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं उनको यकीनन फौरी तौर पर हल होने की ज़रूरत है। और बज़ाहिर लगता यही है कि अगर एक सियासी जमात अपनी ज़िद को छोड़ दे तो ये मामलात बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हल हो सकते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।